بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، جن کی کنیت ام عبداللہ تھی، یہ کنیت آپ نے اپنے جلیل القدر بھانجے عبداللہ بن زبیر کے نام نسبت سے اختیار کی۔ چونکہ آپ کی کوئی اولاد نہ تھی، اس لیے پہلے کنیت بھی کوئی نہ تھی۔ اس زمانے میں کنیت عرب میں شرافت کا نشان تصور ہوتی تھی، اس لیے آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی تھی، یا رسول اللہ، میری بھی کنیت تجویز فرما دیں، کیونکہ دوسری تمام عورتیں اپنی کنیت سے مشہور ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اپنی کنیت عبداللہ بن زبیر کے نام سے رکھ لو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فوراً تعمیل ارشاد کی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا صدیق اکبر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بن ابی قحافہ بن عامر بن عمر بن کعب بن تیم کی دختر نیک اختر تھی۔ والدہ کا نام ام رومان رضی اللہ تعالی عنہ بنت عامر تھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ بعثت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 4 سال بعد ماہ شوال میں پیدا ہوئی تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا زمانہ طفولیت صدیق اکبر جیسے جلیل باپ کے زیر سایہ بسر ہوا۔ وہ بچپن ہی سے بے حد ذہین اور ہوش مند تھی۔ اپنے بچپن کی تمام باتیں انہیں یاد تھیں۔ کسی دوسرے صحابی یا صحابیہ کی یادداشت اتنی اچھی نہ تھی۔ بچپن میں ایک دفعہ حضرت عائشہ گڑیوں سے کھیل رہی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پاس سے گزرے۔ حضرت عائشہ کی گڑیوں میں ایک پردار گھوڑا بھی تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، عائشہ یہ کیا ہے؟ جواب دیا، گھوڑا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گھوڑوں کے تو پر نہیں ہوتے۔ انہوں نے بے ساختہ کہا، کیوں یا رسول اللہ؟ حضرت سلیمان کے گھوڑوں کے تو پر تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جواب سن کر تبسم فرمایا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی نسبت اول جبیر بن مطعم کے بیٹے سے ہوئی۔ اس نے اپنی بیوی کی اما پر یہ نسبت اس لیے فسخ کر دی تھی کہ حضرت ابوبکر صدیق اور ان کا سب گھرانہ مسلمان ہو چکا تھا۔ اس کے بعد خولہ بنت حکیم کی تحریک پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق کو عائشہ کے لیے پیغام بھیجا۔ حضرت ابوبکر صدیق رسول کریم کے منہ بولے بھائی تھے۔ تعجب سے پوچھا، کیا بھائی کی بیٹی سے نکاح ہو سکتا ہے؟ خولہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابوبکر میرے دینی بھائی ہیں اور ایسے بھائیوں کی اولاد سے نکاح جائز ہے۔ جناب صدیق اکبر کے لیے اس سے بڑھ کر خوشی کی کون سی بات تھی کہ ان کی بیٹی رحمت للعالمین کے نکاح میں آئے۔ فوراً راضی ہو گئے۔ چنانچہ 6 سال کی عمر میں حضرت عائشہ ہجرت سے 3 سال قبل ماہ شوال میں رسول کریم کے حوالہ نکاح میں آ گئیں۔ حضرت ابوبکر نے خود نکاح پڑھایا۔ 500 درہم حق مہر مقرر ہوا۔ ایک دفعہ شوال کے مہینے میں عرب میں طاعون کی خوفناک وبا پھیلی تھی، جس نے ہزاروں گھرانوں کو ویران کر دیا تھا۔ اس وقت سے شوال کا مہینہ اہل عرب میں منحوس سمجھا جاتا تھا اور وہ اس مہینے میں خوشی کی تقریب کرنے سے احتراز کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح بھی شوال میں ہوا اور رخصتی بھی چند سال بعد شوال ہی میں ہوئی۔ اس وقت سے ماہ شوال کی نحوست کا وہم لوگوں کے دلوں سے دور ہوا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کی بشارت حضور کو خواب میں ہو چکی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ کوئی شخص ریشم میں لپٹی ہوئی کوئی چیز آپ کو دکھا رہا ہے اور کہتا ہے، یہ تیری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھولا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح انتہائی سادگی سے ہوا اور آپ نے فرمایا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے نکاح فرمایا تو میں اپنی ہمجولیوں کے ساتھ کھیلا کرتی تھی۔ مجھے اس نکاح کا حال تک معلوم نہ ہوتا، یہاں تک کہ میری والدہ نے مجھے گھر سے باہر نکلنے سے منع کر دیا تھا۔ حضرت عائشہ پیدائشی مسلمان تھیں۔ ان سے روایت ہے کہ جب سے میں نے اپنے والدین کو پہچانا، انہیں مسلمان پایا۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر روز اول سے کفر و شرک کا سایہ تک نہ پڑا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کے 3 سال بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی طرف حضرت ابوبکر کی معیت میں ہجرت فرمائی۔ مدینہ پہنچ کر سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم
اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ، ابو رافع رضی اللہ تعالی عنہ اور عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بن اربکت کو اپنے اہل و عیال لانے کے لیے مکہ بھیجا۔ واپسی پر حضرت زید بن حارثہ کے ساتھ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ام کلثوم، حضرت سودہ بنت زمع، ام ایمن اور اسامہ بن زید تھے۔ عبداللہ بن اربکت کے ہمراہ عبداللہ بن ابو بکر، ام رومان والدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ تھی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اور اسماء بنت ابو بکر بھی تھی۔ مدینہ پہنچ کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ محلہ بنو حارث میں اپنے والد محترم کے گھر اتریں۔ مدینہ کی آب و ہوا شروع میں مہاجرین کو مواقف نہ آئی۔ حضرت ابوبکر صدیق سخت بیمار ہو گئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے نہایت تندوئی سے ان کی تیمارداری کی۔ جب وہ صحت یاب ہوئے تو خود بیمار ہوئیں۔ مرض کا حملہ اتنا شدید تھا کہ سر کے بال گر گئے، تاہم جان بچ گئی۔ جب صحت بحال ہوئی تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ رخصت کیوں نہیں کرا لیتے؟ فرمایا، فی الحال میرے پاس مہر نہیں ہے۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے پاس سے 500 روپے درہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بطور قرض حسنہ پیش کیے، جو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرما لیے، اور وہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بھیج کر انہیں شوال 1 ہجری میں رخصت کرا لیا۔ اس وقت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر 9 سال اور بعض روایتوں کے مطابق 12 برس کی تھی۔ رخصتی کے بعد سب سے اہم واقعہ جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو پیش آیا وہ جنگ احد میں ان کی شرکت تھی۔ میدان جنگ میں وہ ام سلیم کے ہمراہ دوڑ کر زخمیوں کو پانی پلا رہی تھیں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر اڑی تو مدینہ سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ، سید النساء فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ اور دوسری خواتین اسلام دیوانہ وار میدان جنگ کی طرف لپکیں۔ وہاں پہنچ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سلامت دے کر سجدہ شکر بجا لیں۔ ان سب نے مل کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زخموں کو دھویا اور پھر مشکیزیں سنبھال کر زخمیوں کو پانی پلانا شروع کیا۔ جب دوسرے صحابہ کرام جو ادھر ادھر منتشر تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد جمع ہونے شروع ہوئے تو مدینہ واپس تشریف لائیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حیات مبارکہ کے 4 واقعات بے حد اہم ہیں۔ افق اعلیٰ، تحریم و تخیر۔ افق کا واقعہ یوں پیش آیا کہ غزوہ مستلق کے سفر میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھی۔ راستے میں ایک جگہ رات کو قافلے نے قیام کیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ رفع حاجت کے لیے پڑاؤ سے دور نکل گئی۔ وہاں ان کے گلے کا ہار جو وہ اپنی بہن اسماء رضی اللہ تعالی عنہ سے مانگ کر لائی تھی بے خبری کے عالم میں گم ہو گیا۔ واپسی پر پتہ چلا تو بہت مضطرب ہوئی، پھر اسی سمت واپس لوٹیں۔ خیال کیا کہ قافلے کے چلنے سے پہلے ہار ڈھونڈ کر واپس پہنچ جائیں گی۔ جب ہار ڈھونڈ کر واپس پہنچی تو قافلہ روانہ ہو چکا تھا۔ بہت گھبرائیں، ناتجربہ کاری کی عمر تھی، چادر اوڑھ کر لیٹ گئیں۔ حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابی کسی انتظامی صورت کے سلسلے میں قافلے سے پیچھے رہ گئے تھے۔ انہوں نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو پہچان لیا، کیونکہ بچپن میں یا نزول حجاب سے پہلے انہیں دیکھا ہوا تھا۔ ان سے پیچھے رہنے کا سبب پوچھا۔ جب واقعہ معلوم ہوا تو بہت ہمدردی کی اور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اونٹ پر بٹھا کر اجلت سے قافلے کی طرف روانہ ہوئے اور دوپہر کے وقت قافلے میں جا ملے۔ مشہور منافق عبداللہ بن ابی کو جب اس واقعہ کا پتہ چلا تو اس نے جناب صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق مشہور کر دیا کہ وہ اب باعصمت نہیں رہی۔ چند سادہ لوگ مسلمان بھی غلط فہمی میں مبتلا ہو گئے۔ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی قدرتاً تشویش پیدا ہوئی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ناحق بدنامی کے صدمے سے بیمار ہو گئی۔ اس وقت غیرت الہی جوش میں آئی اور آیت برات نازل ہوئی، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، یعنی جب تم نے یہ سنا تو مومن مردوں اور عورتوں کی نسبت نیک گمان کیوں نہیں کیا اور کیوں نہ کہا کہ یہ صریح تہمت ہے۔ آیت برات کے نزول سے دشمنوں کے منہ سیاہ ہو گئے۔ سادہ لوح مسلمان جو غلط فہمی کا شکار تھے سخت شرمندہ ہوئے اور نہایت عاجزی سے اللہ اور اللہ کے رسول سے معافی مانگی۔
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اور ان کے والدین کو قدرتاً بے حد مسرت ہوئی۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا سر فخر سے بلند ہو گیا۔ انہوں نے فرمایا، میں صرف اپنے اللہ کی شکر گزار ہوں اور کسی کی ممنون نہیں۔